السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم۔ کذبت ثمود بطغواها، جھٹلایا قوم سمود اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ اذ انبعث اشقاها، جب اس قوم کے سرکش سخت دل آدمی کھڑا ہوا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، پھر اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول نے کہا ان لوگوں سے کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کا خیال پورا رکھو۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، پھر بھی ان لوگوں نے جھٹلایا پیغمبر کو اور اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پھر ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے پے بپے عذاب بھیجا ان کے گناہوں کی وجہ سے اور اس کو برابر کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ کو اس کے کسی برے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم کی نسبت، محبت و تعلق کی بنیاد پر اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ مجلس میں سورۃ الشمس کی ابتدائی آیات کریمہ پر گفتگو ہوئی تھی، اور جو متعلق اور ضروری باتیں تھیں آپ بھائیوں بزرگوں کے سامنے عرض کر چکا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے خلاصے کے طور پر یوں ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو یہ چاند، یہ سورج، دن اور رات، اور یہ جو ساری چیزیں تم دیکھ رہے ہو، آسمان کی بلندی، زمین کا یہ بچھا ہوا ہونا، یہ ساری چیزیں میری بنائی ہوئی ہے، میری قدرت کی ہے، جس کو تم بہت ہی آسانی کے ساتھ تم اس کا مشاہدہ کرتے ہو، اور ان ساری چیزوں کو تم بہت ہی اچھے ڈھنگ سے پہچانتے ہو کہ یہ زمین ہے، یہ آسمان، یہ چاند ہے، یہ سورج، اور یہ دن ہے، یہ رات ہے۔ تو جس طرح اس کو تم پہچان لیتے ہو، اس کے بنانے والے کو بھی تم پہچانو اور اس کی قدر کرو۔ اسی لیے ہم نے تمہارے لیے میں نے حق کا راستہ بھی چن دیا ہے اور برے راستے، گناہ اور گمراہی کے راستے بھی سامنے رکھ دیا ہے۔ اب کامیابی اور ناکامی حاصل کرنے کے لیے تم کو اختیار کرنا ہے کہ کون سا راستہ اختیار کریں۔ قد افلح من زکاہا کے ضمن میں اپنے آپ کو شامل کریں،
یا پھر قد خواب من دساہا۔ لہذا اگر قد افلح من زکاہا بنو گے اور اس پر محنت کرو گے اور اس پر عمل کرو گے تو اس میں کامیابی ہے، اور وہ تقوی کی زندگی اختیار کرو گے تو اس سے تمہاری آخرت میں سرخروئی ہے۔ وقد خواب من دساہا کا راستہ ڈھونڈو گے اور اس پر اگر چلو گے اور اس طرح کے حالات بناؤ گے تو انجام بہت برا ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر ایک ایسی قوم کا یہاں ذکر فرما رہا ہے جس نے اس راستے کو چنا جس میں نقصان، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی، گناہ کا راستہ، ہٹ دھرمی کا راستہ، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنا، ایک قوم ایسی گزری ہے، ایسے اعمال کیے ہیں تو اس کی کیا سزا ہوئی اور اس پر اللہ کا قہر و عذاب کس طرح اترا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت ہی مختصر مگر بہت ہی جامع طور پر بیان فرمایا کذبت ثمود بطغواہا۔ قوم سمود وہ اپنے گناہوں اور سرکشی کی بنیاد پر ایک پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی استہزاء، جھٹلانا اور ان کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ کیا، اور طرح طرح کے وہ لوگ اس پیغمبر سے مطالبہ کیے اور طرح طرح کی حرکتیں کیے، جیسا کہ تفصیل ہے قرآن کریم کی روشنی میں مفسرین کرام ذکر فرماتے ہیں۔ قوم سمود جو بہت ہی ایک مضبوط قوم تھی اور زمین پر اس کا ایک بہت ہی اثر اور دولت ثروت ساری چیزیں تھیں، فنکار لوگ تھے اور ہر طرح سے وہ دنیاوی اعتبار سے بہت ہی مضبوط قوم تھی۔ ان کی ہدایت اور صحیح راستہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے درمیان بھیجا۔ جب وہ تشریف لے گئے اور جب ان کے درمیان پہنچ کر جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیے تو ان لوگوں نے صراحتاً انکار کیا، طرح طرح کے سوالات کیے، جس کی تفصیلات قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ سورہ ہود میں اس کی بہت ہی تفصیل سے ذکر موجود ہے، جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی گفتگو اور آپ کی دعوت تبلیغ کا بہت ہی شاندار طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تفصیل کے طور پر وہاں رجوع کرنا ضروری ہے۔ لہذا وہ قوم سمود بہت ہی عجیب عجیب حالات اور مختلف قسم کے سوالات بھی کیا کرتی تھی۔ ان میں سے ایک مرتبہ حضرت صالح علیہ السلام جب قوم کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لوگ ایک بہت ہی خوشنما جگہ پر موجود تھے تو موقع اور حالات کو دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی بات پہنچانے کے لیے تشریف لے گئے، لوگوں سے گفتگو کیے، دعوت دیے۔ لوگ اچانک جہاں پہاڑوں کی کچھ شکلیں تھیں، بڑے بڑے چٹان موجود تھے، مختلف قسم اور کے اونچے اونچے ٹیلے موجود تھے، اس موقع پر لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک مطالبہ کر دیے کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، تو پھر آپ اس پہاڑ یا اس بڑے چٹان کے درمیان سے ایک ایسی اونٹنی نکال دیجئے جس کا بچہ اس سے دودھ پیتا ہو یا گابھن ہو۔ لہذا اس طرح کے مطالبات کیے، اگر آپ کر دیں گے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ واقعتاً آپ اللہ کی طرف سے پیغمبر اور نبی رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔
حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف رجوع ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ٹھیک ہے، اونٹنی کا نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ حی قیوم ہے، وہ مردے سے زندہ، زندہ سے مردہ، اللہ کی شان اور اس کی قدرت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، نکال تو دیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگ نہیں ایمان لائیں اور اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور پھر وہ سرکشی اور اپنے انانیت پر قائم رہے تو پھر ان پر میرا عذاب اور قہر ضرور ہو کر کے رہے گا۔ لہذا تفصیل ہے، لیکن خلاصے کے طور پر میرے بھائیو بزرگوں، ہر ایک نبی سے وقت پر قوم کے لوگوں نے بہت سارے ایسے مطالبات کیے ہیں۔ ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام سے بھی کفار و مشرکین نے مختلف ڈھنگ اور مختلف طریقے انداز سے مطالبات کرتے رہے تھے اور کیے تھے، جس کو ایک نبی کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ اپنے حکم سے نبیوں اور رسولوں کے ہاتھوں سے ایسے معجزات کو ظاہر کیے ہوئے ہیں۔ چاند کا دو ٹکڑا ہو جانا، پتھر کا چل کر کے آنا، کنکریوں سے کلمہ کا پڑھانا، اور اسی طرح سے مردوں کا زندہ بھی ہونا، مختلف ایسے معجزات ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے، اس لیے اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو حکم ہوا، آپ اشارہ کیجئے اس پہاڑ یا اس بڑے چٹان کے درمیان سے ایک اونٹنی نکل جائے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں تو ایک اس سے بہت ہی خوبصورت حسین ایک اونٹنی برآمد ہوتی ہے اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور لوگ اپنی آنکھوں سے خوب مشاہدہ کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ زیادہ تر نہیں ایمان لائے، بلکہ اپنی ہٹ دھرمی پر وہ لوگ قائم رہے اور اس معجزے کو ایک دوسری شکل دے دیے۔ کسی نے کہا جادو سے ہوا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ لہٰذا لوگ جب انکار کر دیے اور ایمان نہیں لائے تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حکم ہوا کہ ہماری اس اونٹنی کو لوگ چھیڑ چھاڑ اب نہیں کریں گے، جیسا کہ اللہ کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام صبر کیے، آپ نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کیے، ان سے کوئی الجھنے کی بات نہیں کیے، ان سے کوئی جھگڑے نہیں کیے کہ تم ایسا کر دو، تم ایسا کر دو، تم نے وعدہ کیا تھا تم کو کلمہ اور ایمان لانا پڑے گا، یہ ایک نبی کی شان کے خلاف ہے۔ کبھی بھی ایسا انبیاء علیہ السلام نہیں کیے ہیں کہ ایمان لانے کے سلسلے میں ان پر کوئی زور اور زبردستی کا معاملہ کیا گیا ہو۔ سینکڑوں ایسے مثالیں ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے کہ کفار و مشرکین نے طرح طرح کے مطالبات کیے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائیں۔ چاند ان کے سامنے نبی کے اشاروں سے دو ٹکڑا ہوا، لوگ ایمان نہیں لائے، ابو جہل نہیں لایا، بڑے بڑے مکہ کے سردار نہیں لائے۔ اسی طرح سے مختلف ایسے معجزات نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ نے ظاہر کیا۔ خود نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں میں جب وہ کنکریاں کلمہ پڑھ کر کے ابو جہل کو سنایا گیا اور وہ کنکریاں سنا دی اللہ کے حکم سے، پھر بھی اس نے یہ کہہ کر کے ٹال دیا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جادو اور ایک فن ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ہر ایک نبی کی یہی شان ہے اور ایک نبی کی یہی اخلاق ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے سامنے والوں پر کوئی ظلم اور زیادتی اور زبردستی کا معاملہ نہیں کیے ہیں، بلکہ ان کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے۔ یہی حکم ہے۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا۔ حضرت صالح علیہ السلام
کے سامنے جب لوگ انکار کر دیے اور اس کا دوسرا رخ دے دیے اور یہ کہہ کر کے لوگ کنارہ کش ہو گئے کہ یہ ایک جادو ایک فن ہے اور یہ کس طرح کی چیزیں کبھی ہو نہیں سکتی ہے، تم شاید کسی اور چیز اور کس فن سے اس کو ظاہر کیے ہو، لوگ انکار کر دیے اور پھر وہ لوگ آپس میں اسی حال میں قائم رہیں اور بات چیت بھی کرتے رہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، کہ اے لوگو اب یہ اونٹنی آیت اللہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کا نام آیت اللہ سے یاد کیا۔ اسی طرح یہاں فرمائے ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ایک نشانی ہے، خبردار اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، اس پر کسی طرح کوئی ظلم زیادتی نہیں کرنا، اس کو مارنا پیٹنا نہیں، اس کو کسی طرح سے کوئی تکلیف اور اذیت نہیں دینا، وسقیاہا، اور اس کے پینے کے لیے جگہ بالکل خالی رکھنا، اور اس کے پانی پینے کے وقت میں اس پر بھی کوئی ظلم اور چھیڑ خانی نہیں کرنا۔ واقعہ یہ تھا کہ اس بستی میں ایک ہی کنواں تھا جہاں لوگ جہاں اس کنویں سے پانی لوگ استعمال کرتے تھے، جانوروں کو پلاتے تھے، اور جانور بھی سب آ کر کے وہاں پانی پی کر کے جایا آیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو اس اونٹنی کے لیے یہی طریقہ ہے کہ ایک دن مکمل اس کو چھوڑ دینا تاکہ یہ کنواں سے آرام کے ساتھ پانی پی لے۔ جب یہ اونٹنی اس کنواں پر پانی پینے کے لیے پہنچے اور جائے تو اس وقت میں کوئی دوسرے لوگ وہاں جانور نہ لائیں، دوسرے لوگ نہ آئیں، بلکہ اس کو بالکل خالی جگہ چھوڑ دینا تاکہ یہ آرام اور سکون سے پانی کا استعمال کر لے۔ لہذا کچھ دنوں تک کہ اس طرح کا سلسلہ رہا، لوگ پرہیز کیے، لوگ بات پر چلے، کیونکہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر تم لوگ اس اونٹنی کے ساتھ اگر چھیڑ چھاڑ کرو گے، اگر اس کو کسی طرح تکلیف پہنچاؤ گے اور اس کے پانی پینے کے لیے کوئی تم لوگ رکاوٹ کا ذریعہ بنو گے تو پھر اسی دن اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا قہر آئے گا، اللہ پکڑ لے گا، تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن لوگ کچھ دن تو اس پر قائم رہے اور لوگ کچھ دن تو اس کا خیال رکھے، اونٹنی خود پانی آ کر کے پی لیتی تھی اور اسی طرح سے ٹہل کر کے جا کر کے جہاں طبیعت چاہے وہ چر لیا کرتی تھی، اس کو کسی طرح سے کوئی تکلیف اور اذیت لوگ نہیں دیتے تھے۔ لیکن قوم میں جب بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور جب ان کے لیے کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت کے راستے نہیں ہوتے ہیں ان کی بدبختی کی وجہ سے، تو پھر کوئی نہ کوئی اللہ رب العالمین ان کے پکڑ کے لیے کوئی ذریعہ اور سبب پیدا کر دیتا ہے، اور پھر وہ بدبخت قوم، ایسے لوگ پھر اس پر عمل کر کے اللہ کے قہر و عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ ہوا یہ واقعہ کہ لوگ پھر اسی طرح سے کچھ دن تک تو مانتے رہے، لیکن قوم میں سے ایک شخص اٹھا اور اسی بعث اشقاہا، یعنی اس میں سے اٹھا ایک آدمی اور نکلا کہ کب تک یہ سلسلہ رہے گا، مکمل ایک دن تک کہ یہ اونٹنی اس کو پانی پینے کے لیے دے دیا جائے، ہمارے دوسرے جانور پیاسے رہ جائے، فلاں فلاں بہت سارے ہیلے بہانے تدبیریں اور بد کلامی بدتمیزی کی گفتگو کی، اور دیکھتے دیکھتے اس بدبخت انسان نے اس اونٹنی کو پیر کاٹ کر کے اس کو زخمی کر دیا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، جھٹلایا اور جھٹلانے کے بعد اب پیغمبر کی باتوں کو جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کے پیر کو کاٹ دیا۔ فَعَقَرُوهَا کہتے ہیں کہ جسم کے اعضاء میں سے کوئی حصے کو کاٹ کر کے اس کو اپاہج بنا دینا، نقصان پہنچا دینا۔ نہر اس کو کہتے ہیں کہ جس کا خون بہا دینا، اسی سے اونٹوں اور اونٹ کے ذبح کے وقت میں جو خون نکلتا ہے اور اس کے نہر کی ایک کیفیت اور اس کے ایک مسائل بھی ہیں، لہذا خون نکالنے بہانے کے کو نہر کہا جاتا ہے۔ اور فعقروہا،
عقر کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی جانور کے جسم کا خصوصاً پاؤں کو کاٹ کر کے اس کو نااہل بنا دینا، اس کو تکلیف پہنچا دینا اور اس کو اذیت دے دینا، اس کو لنگڑا بنا دینا، اس کو عقر سے تعبیر کرتے ہیں اور عقر کہا جاتا ہے۔ لہذا اس شخص نے اس اونٹنی کا پیر کاٹ دیا، جس سے اس اونٹنی کو بڑی تکلیف اور اذیت ہونے لگی۔ اللہ رب العالمین کا قہر و عذاب اترنے کا موقع آیا۔ یاد رکھیے میرے بھائیو بزرگوں، جب قوم کی بدبختی بڑھتی چلی جاتی ہے اور اللہ کی ڈھیل سے جب لوگ فائدہ اٹھانے لگتے ہیں اور ناجائز اختیار کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ انفرادی عمل ہو یا اجتماعی عمل ہو، چاہے گھریلو عمل ہو، چاہے ایک محلے کی معاملہ ہو یا پورے ملک کے معاملہ ہو، پوری قوم کا معاملہ ہو، اگر اللہ کی دی ہوئی چھوٹ اور ڈھیل سے جب لوگ ناجائز فائدہ اٹھانے لگتے ہیں اور ان کی نعمتوں میں لوگ خرد برد کرنے لگتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ اور سبب پیدا فرما دیتا ہے تاکہ اب اس پر کسی طرح سے اللہ کی پکڑ شروع ہو جائے۔ آج ہمارے اور آپ کے سامنے حالات اسی طرح کے پیش ہوتے آ رہے ہیں اور ہم سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کی ڈھیل، اس کی چھوٹ اور اس کی سہولت کی وجہ سے آج ہم لوگ غفلت میں پڑتے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر کبھی اللہ کسی سبب سے اور کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اللہ کی سہولتوں سے، اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی ڈھیل سے ہم نے کتنا غلط فائدہ اٹھایا ہے اور کس قدر ہم نے اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کی ہے۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو اللہ کی دی ہوئی سہولتوں، نعمتوں، چاہے وہ دولت کی شکل میں ہو، چاہے وہ صحت کی شکل میں ہو، چاہے وہ علم کی شکل میں ہو، چاہے وہ فن کی شکل میں ہو، چاہے وہ عہدوں کی شکل میں ہو، جس بھی شکل میں ہو، اللہ کی نعمت، اس سے کبھی غلط اور ناجائز فائدے نہیں اٹھانی چاہیے بلکہ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر اس کے ناجائز فائدے اٹھانے لگیں گے تو پھر اللہ کبھی نہ کبھی اس پر پکڑ ضرور فرماتا ہے، جس سے پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو لوگوں نے جھٹلایا، اللہ چھوڑ دیا، اللہ کے پیغمبروں کو غلط سلط باتیں کہا، لوگوں کو چھوڑ دیا، لیکن ایک حکم دیا اور ایک تاکید دی اور ایک تاکید کر کے ان پر میں ان کی زندگی کو آسان کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ہماری اس اونٹنی کو جو آیت اللہ ہے، اللہ کی ایک نشانی ہے، ناقۃ اللہ ہے، اس کو کسی طرح چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا۔ لیکن جب اس کو بھی لوگ چھیڑ چھاڑ کیے اور اللہ کی اس اونٹنی جو ایک بہت ہی معجزہ کے طور پر میں اللہ نے ایک پیغمبر کے لیے اور پیغمبر کی اہمیت اور اس کی صداقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا تھا، لہذا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے پر اللہ رب العالمین کا قہر و عذاب اترنے لگا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ اللہ فرمایا کہ پے بپے، آگے پیچھے ایک لگاتار ان پر پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، صرف اس کے گناہوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ کا مطلب یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے لگاتار اس عذاب سے ان کو کہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملا، کہیں گنجائش نہیں ملی، کوئی وقت اور مہلتیں نہیں ملی۔ البتہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک وقت اور ٹائم بھی دیا تھا کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں گے، اگر یہ لوگ پھر رجوع ہو جائیں گے، اللہ بہت بڑا کریم اور رحیم ہے، جس کی تفصیلات سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شاندار طریقے سے ذکر فرمایا ہے۔ وہاں پتہ چلتا ہے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان، بہت کریم، بہت رحیم، ان ساری چیزوں کے باوجود بھی ایک موقع دیتا ہے، ایک وقت دیتا ہے توبہ کے لیے، رجوع کے لیے مہلتیں بھی دیتا ہے۔ لیکن سارے جب راستے بند ہو جاتے ہیں اور آدمی اپنی ہر دھرمی پر قائم رہتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ اور اللہ کے قہر و عذاب کا سلسلہ جب شروع ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، فرمایا اللہ نے فَسَوَّاهَا، برابر بالکل کر دیا، نام و نشان ان کے مٹ گئے اور ایسے ہو گئے جیسے کہ یہاں کل کوئی تھا ہی نہیں۔
نہ ان کا کوئی گھر، نہ ان کی کوئی چیزیں، نہ ان کی کوئی اور ایسی نشانیاں. فسواہا اس کو کہا جاتا ہے جس طرح سے زمین میں کوئی چیز ڈال کر کے اس کو برابر کر دیا جائے، زمین کے اس کے لیول بالکل ایسے برابر کر دیا جائے کہ دیکھنے والا آدمی یہاں محسوس نہ کر سکے کہ یہاں کوئی چیز تھی یا یہاں اس وقت سے پہلے کوئی نشانی موجود تھی، کچھ بھی نہیں. فسواہا لہذا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ وہ لوگ تو یہ کہا کرتے تھے عائشہ علیہ السلام، اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آیا بھی تو ہمارا گھر بہت مضبوط ہے، ہم پہاڑوں میں چھپ کر کے اپنے قلعوں اور اپنے گھروں میں چھپ کر کے ہم وہاں سے بچ جائیں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے سب کو اوندھے منہ رکھ کر کے بالکل برابر سرابر کر دیا، ان کے نام و نشان کو مٹا دیا. جو قوم بڑی طاقتور سمجھتی تھی، بڑی مضبوط سمجھتی تھی، اپنے گھر اور مکان کو محفوظ جگہ سمجھتی تھی، اللہ نے فسواہا کر دیا، یعنی ان کے نام و نشان، ان کے گھر اور ان کے ساری چیزوں کو برابر اس طرح کر دیا کہ دیکھنے والا یہ دیکھ کر کے محسوس کر سکتا تھا کہ یہاں کوئی نہیں اس سے پہلے تھا، اور نہ کوئی قوم تھی، نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی محل تھا، نہ کوئی مقام تھا، نہ کوئی گزرنے کی کوئی جگہ تھی. فسواہا آگے اللہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا میرے بھائیو بزرگوں وہ عجیب و غریب ہے. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ مجھے ایسی قوم کو ہلاک و برباد اور ان کو مٹانے، ان کے انجام کو پہنچانے میں کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں. مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے کوئی آدمی کسی سے کوئی بدلہ لے تو پہلے وہ ڈرتا ہے، جھسکتا ہے، پتہ نہیں اس کا انجام بعد کا کیا ہوگا. ایک ملک اگر دوسرے ملک پر کوئی جنگ مسلط کر دیتا ہے اور اس سے مقابلہ کرتا ہے تو وہ انجام کو پر بھی غور کرتا ہے کہ اس کے بعد انجام کیا ہوگا، اس کی طرف سے اقدام کیا ہوں گے، وہ پھر ہمارے سلسلے میں اس کا رد عمل کیا ہوگا. ہر ایک آدمی پہلے سوچتا ہے کہ اگر ہم انتقام لیں گے، ہم بدلہ لیں گے، اس کو کچھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو اس کی طرف سے پھر رد عمل کیا ہوگا. کہیں ایسا تو نہیں پھر یہ بدلہ ہم سے لے لے، کہیں ایسا تو نہیں پھر ہم کوئی شکست کھا جائیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم اس بدلے کے چکر میں کہیں میرا کوئی نقصان ہو جائے، یا کوئی ہمارے مقابلے میں کوئی دوسرے لوگ کھڑے ہو جائیں اور وہ مقابلے کے آ جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ دنیاوی حالات تو ہیں اور ہو سکتے ہیں، اور دنیا میں اس طرح کے سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے اور لوگ سوچتے ہیں، یعنی کسی کام کے کرنے سے، کسی انتقام اور جنگ کرنے سے پہلے وہ انجام پر بھی غور کر لیتے ہیں، اور غور کرنا بھی ضروری ہے. یہ اس لیے کہ انسان کمزور ہے، انسان کے سارے اعمال کمزور ہیں، دنیا کی ساری طاقت کمزور ہے، اس لیے سوچنا ضروری ہے کہ اس کے بعد کا رد عمل کیا ہوگا. لیکن اللہ مختار کل ہے، وہ پوری طاقت اور قوت رکھنے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی سے مشورہ لینے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی ہے. اللہ کو کسی سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے اور نہ ہے. اس لیے اللہ صاف فرمایا چاہے یہ قوم دنیا کے اعتبار سے بڑی طاقتور سمجھی جاتی تھی، بہت مضبوط سمجھی جاتی تھی، ان کے پاس دولت اور ثروت سرمایہ سب کچھ تھے، لیکن مجھے کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں کہ اس کے بعد انجام کیا ہوگا، اس کے بعد میرا کیا ہوگا، کیا میری کوئی تعریف کرنے والا ہوگا یا نہیں ہوگا، میرے ماننے والے کوئی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. نہ اس اعتبار سے بھی اللہ کو کوئی خوف اور ڈر، اور نہ اس اعتبار سے بھی اللہ کو کوئی ڈر اور خوف کہ کوئی آ کر کے ہم سے انتقام لے گا، بدلہ لے گا اور اس قوم کے بارے میں کچھ سوال کرے گا، آپ کیوں اس کو ہلاک کر دیے، کیوں اس کو مٹا دیے، کیوں اس کو برباد کر دیے. اللہ فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا اس کو انجام تک پہنچانے کے لیے مجھے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. یہ ہے اللہ کی طاقت، یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے میرے بھائی
بھائیو بزرگوں، اللہ کی شان کہ اللہ جب کسی قوم کو برباد کرنے پر آتا ہے، کسی بڑے سے بڑے ظالم کو ہلاک کرنے پر آتا ہے، تو کبھی انجام کو نہیں سوچتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا، چاہے وہ فرعون کی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ نمرود کی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ حامان اور شداد کی شکل میں کیوں نہ ہو، یا اس وقت کے ظالم حکمرانوں کی شکلوں میں کیوں نہ کوئی ہو، اللہ کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ جب وہ انتقام لے گا، جب وہ بدلہ لے گا، جب وہ رسی کو کھینچے گا، تو پھر یاد رکھیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 20ویں جز میں قارون کے سلسلے میں فرمایا۔ اسی طرح سے حامان، شداد اور ان سب کے تذکروں میں کہا گیا کہ کوئی بھی لوگ آ کر کے دوبارہ پوچھے نہیں کہ آخر اس کو کیوں ہلاک کر دیا اللہ نے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ڈریے اللہ سے، ڈریے اللہ سے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ کی یہ طاقت ہے، اس کو پہچانیے، اللہ کی یہ قدرت ہے، اس کو پہچانیے۔ اللہ بے نیاز ہے، ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، ہمارے تسبیح کے دانوں پر انگلیاں پھیرنے کا محتاج نہیں ہے، ہماری نماز اور عبادتوں اور سخاوتوں کا بھی محتاج نہیں ہے، ہمارے حج اور عمروں کا بھی وہ محتاج نہیں ہے، ہماری جماعت اور تنظیم اور تحریکوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ وہ جب کام لینے پر آتا ہے، قوم کو، بدبخت قوم کو ہلاک کر دیتا ہے، ظالموں کو نام و نشان مٹا دیتا ہے، اور اپنا کام کبھی پرندوں سے، کبھی چرندوں سے، کبھی مکڑیوں سے، کبھی کسی سے بھی اللہ رب العالمین لے لیتا ہے، اور اس کو انجام کا کوئی غم، ڈر، خوف نہیں ہوتا ہے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، خلاصہ یہ ہے میرے بھائیو بزرگوں، اس صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے چاند، سورج اور ساری ان چیزوں کی قسم کھا کر کے، زمین، رات، دین اور آسمان، ان ساری چیزوں کی قسم کھا کر کے اللہ نے اس بات کی طرف ہم کو اور آپ کو توجہ دلا دی ہے کہ اے لوگو، جس طرح میری نعمتوں کو تم اچھی طرح سے پہچانتے ہو، دین کو دین سمجھتے ہو، رات کو رات سمجھتے ہو، آسمان کو دیکھ کر کے آسمان کی بلندی کو پہچانتے ہو، زمین کی سطح اور اس کی خزانوں اور اس سے نکلنے والے تمام خزانوں، دانوں اور تمام گلوں اور تمام کھانے پینے کی چیزوں کو تم پہچانتے ہو، اسی طرح سے ہماری قدرت کو پہچانو، ہماری طاقت کو پہچانو، ہماری نعمتوں کو خوب سمجھ کر کے مجھ پر ایمان لاؤ، شکر گزار بندہ بن جاؤ، میرے فرما بردار بن جاؤ، اور میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی باتوں کی قدر کرنے والا بن جاؤ۔ اگر نہیں قدر کرو گے، اگر ان کی باتوں کو جھٹلاتے رہو گے، تو یاد رکھو انجام قوم سمود اور قوم عاد اور اس طرح کے قوم فرعون اور اسی طرح سے وہ سارے لوگ جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے، انجام بہت ہی برا ہوگا۔ دوسری بات میرے بھائیو بزرگوں جو عبرت کی ہے وہ یہ ہے، کل اس قوم پر اللہ نے عذاب صرف اتنی سی بات پر اتار دیا کہ اس قوم کے بدبخت لوگوں نے اللہ کی ایک اونٹنی جو ایک جانور کی شکل میں ہے، جس کو اللہ نے آیت اللہ، اللہ نے ناقت اللہ کہہ کر کے یاد کیا تھا، نام دیا تھا، یہ ہماری قدرت کی ایک نشانی ہے، اے لوگو اس کی قدر کرنا، اگر تم نافرمانی کرو گے، اس کے ساتھ استہزاء کرو گے، اس کے ساتھ کوئی اذیت کا معاملہ کرو گے، تو پھر پکڑ اور تمہارے لیے سزا ضروری ہے۔ غور کرو میرے بھائیو بزرگو، آج انسان کو قتل کر کے بچ جا رہا ہے، آج لوگ جماعت کو قتل کر کے لوگ بچ جا رہے ہیں، آج لوگ ہزاروں گناہ کر کے لوگ بچ جا رہے ہیں، آج نہ جانے کتنے معصوموں کے خون بہا کر کے دنیا میں وہ بچتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا اللہ کو اس کی خبر نہیں ہے؟ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ پھر آخر عذاب کیوں نہیں ایسے لوگوں پر آ رہا ہے؟ کل ایک اونٹنی کے پیر کے کاٹنے سے اللہ رب العالمین اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ذرا غور کیجئے، کل ایک اونٹنی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مذاق کرنے سے اللہ نے اس قوم کو تہس نہس کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رکھ دیا۔ آج تو اس روئے زمین پر انسان کو قتل کر رہا ہے، ایک کو نہیں ہزاروں کو قتل کر رہا ہے، عزتیں لوٹی جا رہی ہے، قتل و غارت کے بازار گرم ہیں، لوگ ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں، معصوموں کے جانوں سے لوگ کھیل رہے ہیں، اس کے سلسلے میں تدبیر
تدبیریں کر رہے ہیں اور وہ عہدے کے کرسیوں پر وہ بادشاہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، آخر کیوں نہیں اللہ کا عذاب آ رہا ہے؟ آخر ایسے لوگوں پر، ایسی جماعتوں پر، ایسی قوموں پر، ایسے لوگوں پر اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے میرے بھائیو بزرگو، اللہ رب العالمین اس وقت اتنے قتل و غارت کے باوجود بھی، اتنے خون ریزی کے باوجود بھی، ناحق خون بہانے کی وجہ سے بھی اگر اللہ آج فوراً کوئی عذاب ان ظالموں پر، ان بدماشوں پر، بدبختوں پر، ظالم حکمرانوں پر اگر اللہ نہیں اتار رہا ہے تو یہ ہم سب کے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، آپ کی برکت ہے، آپ کی دعاؤں کی رحمتوں کی وجہ سے آج ہم بچتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ ہم بچ رہے ہیں تو کل بھی قیامت میں بچ جائیں گے، وہاں تو بدلہ ضرور ہے۔ اگر دنیا میں اجتماعی عذاب سے، ہلاکت سے، بربادی سے اگر آج امت بچ رہی ہے، چاہے وہ جس شکل کی بھی امت ہو، یہ صدقہ ہے پیارے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، جنہوں نے رو کر کے اپنی امت کی اجتماعی ہلاکتوں کے بارے میں آپ نے اللہ کو منایا تھا، رو کر کے اللہ سے آپ نے یوں منظور کرا لیا تھا، اے اللہ میری امت پر اجتماعی عذاب اس شکل میں کبھی بھی نہ دیجیے گا جس طرح سے قوم عاد، قوم سمود پر آپ نے اتارا ہے، اے اللہ ہماری امت کو اس سے بچا دیجیے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ صدقہ ہے پیارے آقا کی، یہ صدقہ ہے نبی کی دعاؤں کی، برکتوں کی، ورنہ ہم کہیں بچ نہیں سکتے تھے، یہ ظالم بچ نہیں سکتے تھے، یہ خون ریزی کرنے والے کوئی عزت کی کرسیوں پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، یاد رکھیے۔ لیکن دنیا میں اگر خدا نخواستہ بچ جائیں گے، آخرت تو اس کی تباہ و برباد ضرور ہے۔ تیسری بات جو بڑی اہم ہے، اللہ اگر کسی چیز کو اپنی نشانی اور یادگار بتا دے، یا ایسی چیز جس کی یاد اور دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، تو علماء کرام، علماء مفسرین، محدثین، اکابر علماء، صوفیاء کرام فرماتے ہیں اس چیز کی عزت کرنا لوگوں پر ضروری ہے۔ یعنی جس چیز کے ذریعے سے اللہ یاد آ جائے، جس چیز کو اللہ نے اپنی کوئی نشانی قرار دیا ہو، اللہ نے اس چیز کی اہمیت بتا دی ہو، تو اس کی عزت کرنا ہر حال میں ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کی استہزاء کر دے، اس کی توہین کر دے، اس کو کسی طرح سے اپنی نظروں میں حقیر اور ذلیل سمجھے، تو اللہ کی پکڑ ضرور ہے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ آج اللہ کی ان چیزوں اور ان نشانیوں کی ناقدری کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اللہ نے صفا مروہ کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، اس کی عزت کرنا ہم پر ضروری ہے، چاہے وہ پہاڑ کی شکل میں آج نظر آئے نہیں آئے، لیکن وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کی دل سے عزت قدر کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح مساجد و مدارس، یہ بھی ایک نشانی ہے، اسلام کی ایک پہچان ہے، ایمان کا ایک وقار ہے، ان دونوں کی قدر کرنا، عزت کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم اللہ کی ایک بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس قرآن کریم کی عزت اور احترام کرنا ضروری ہے، قدر کرنا ضروری ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ اس کی بے حرمتی کر دے، اس کو جھٹلا دے، اس کی ناقدری کر دے، تو اس کے لیے سزا ضرور ہے۔ اسی طرح سے علماء کرام، علماء حق اس روئے زمین پر اس وقت میں اللہ کی ایک پہچان اور اللہ کی ایک نشانی کے طور پر ہیں، جن کو دیکھ کر کے، اہل اللہ کو دیکھ کر کے، اللہ کے اس خاص بندوں کو دیکھ کر کے، جہاں اللہ یاد آ جاتی ہو، شریعت یاد آ جاتی ہو، نبی کی سنت کی پہچان معلوم ہوتی ہو، یہ ساری چیزیں ایک اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی پہچاننے کی ایک ذریعہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے داڑھی نبی کی ایک سنت اور ایک پہچان ہے، جس سے اس کی اہمیت بڑھتی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی اس کی اہانت کر دے اور کوئی اس کی توہین کر دے، تو یاد رکھیے یہ بھی گناہ
के तौर पर में समझा जाएगा। यहाँ तक के बाद उलमा किराम मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि एक मिसवाक जिसो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी अहम सुन्नत है, खुदा न खास्ता इसको कोई एक लकड़ी समझ ले, एक कोई हकीर चीज़ समझ ले, अगर इसको किसी तरह से इसकी अहानत कर दे और इसको बुरा भला समझे तो वो भी उस पर गुनाह लाजिम आएगा, क्योंकि ये नबी की सुन्नत और एक बड़ी निशानी है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, इस तरह से सैकड़ों आज मिसालें हमारे और आपके सामने मौजूद है। खुलासा ये है, जिस चीज़ से अल्लाह याद आ जाए, जिस चीज़ को देखने से अल्लाह की दीन और शरीयतें याद आ जाए, अल्लाह की पहचान मालूम हो, उसकी कदर हर हाल में करनी चाहिए। अंबिया और रसूल की कदर कीजिए, सहाबा की कदर कीजिए, सहाबियात की कदर कीजिए, अल्लाह के वलियों की कदर कीजिए, उलमा हक़ की कदर कीजिए, फ़क़हा किराम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन की कदर कीजिए, अल्लाह की वलियों की एक एक चीज़ की कदर कीजिए, किताबों की कदर कीजिए, सुन्नत की कदर कीजिए, कुरान और हदीस की कदर कीजिए, मस्जिद की अज़मतों को समझिए, मस्जिद के मीनारों की अज़मतों को समझिए, अज़ान की कलिमात की कदर कीजिए और उसके एहतराम कीजिए, उसकी उसको इज़्ज़त की नज़र से सुनिए और सुनाइए। ये सारी चीज़ें मेरे भाइयों बुज़ुर्गों अल्लाह की तरफ से एक पहचान है, मुसलमानों की एक शान है, ईमान की एक अलामत है। अगर कोई इसकी बेहुरमती कर दे, इसकी नाकदरी कर दे, तो फिर अल्लाह की तरफ से ज़रूर पकड़ और गज़ब कभी न कभी ज़रूर हो करके रहेगा। इसलिए बचना चाहिए। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदक़ा है, आपकी बरकतें हैं दुआओं की, जिसकी वजह से आज बड़े बड़े जुर्मों में भी हम और आप मुसलमान हो करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वरना एक ऊँट पर अल्लाह कभी कहर व अज़ाब उतार देता था। वो परवरदिगार आज हम सब पर बहुत मेहरबान है, बहुत रहीम है, बहुत करीम है। उससे बड़ा और कोई मुहाफ़िज़ व मुआविन नहीं और कोई है। इसलिए कदर कीजिए अल्लाह की और अल्लाह के रसूल व नबियों की, दीन की, शरीयत की। इंशाअल्लाह इसी में कामयाबी है। अगर नाफरमानी करेंगे तो फिर अंजाम बहुत बुरा है। अल्लाह हमको भी और आपको भी समझ की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान और कुरान से मुताल्लिक जो बातें हैं उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।